عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بعد مخلوق خدا اور بندگان خدا میں اگر کسی کا مرتبہ، مقام اور عظمت اور شان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اتنے کثیر ہیں کہ مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں چند فضیلتیں، چند ان کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے بڑی خصوصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ آپ مردوں میں سب سے پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت دنیا میری تکذیب کرتی تھی، میرا انکار کیا جاتا تھا، لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، ایک شخص تھا جو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی بات کے دلیل مانگنے کے اگر کوئی ہستی مجھ پر ایمان لائی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سارے صحابہ آپ پر جانثار تھے، آپ کے جانثار تھے، وفادار تھے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا، قربان کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ خود امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او لوگو سن لو، اس دنیا میں، اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا باقی نہیں رہا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ چکا لیا ہو، یعنی جس نے مجھ پر جو احسانات کیے تھے میں نے کوشش کی ان احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں کل قیامت والے دن اپنے رب سے اس کا بدلہ چکا کے دوں گا، اپنے رب سے بدلہ لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا۔ کیوں نہ ہو، ان کی محبت ہی اتنی زیادہ تھی امام الانبیاء کے ساتھ، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت اور عشق کا دم برا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا۔ آپ کی خواہش کو دیکھ کر یہ سارے بریکر اوپر اٹھا لو، سارے اوپر اٹھا لو، اس طرف والا بڑا والا بھی کر لو، چھوٹا والا ہاں یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، میں اس حدیث کی طوالت میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 خواہشوں کا ذکر کروں گا،
اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشوں کا ذکر کروں گا۔ حالانکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواہشیں ظاہر کی، ابوبکر صدیق نے بھی 3 خواہشیں ظاہر کی، حضرت عمر نے بھی 3 خواہشیں ظاہر کی، حضرت عثمان نے بھی اور حضرت علی نے بھی، پھر جبریل امین نے بھی اور خود اللہ رب ذوالجلال نے بھی 3 خواہشوں کا ذکر کیا ہے۔ پوری لمبی حدیث ہے، میں اس لمبی حدیث کو ذکر نہیں کرتا، میں صرف امام الانبیاء کی 3 خواہشوں کا ذکر کروں گا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 خواہشوں کا ذکر۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ الطیب، خوشبو جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ خوشبو یہ مجھے بڑی پسند ہے، اور یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوشبو لگانا چاہیے، یہ مسنون ہے، سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میری پسندیدہ چیزیں جو 3 ہیں ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ خوشبو ہے، اور دوسری پسندیدہ چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ نیک بیوی یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تیسری چیز پسند فرمائی، اس کا اظہار فرمایا پسند کا، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ایک خوشبو لگانا، دوسری نیک صالح عورت، اور تیسری یہ ہے کہ نماز یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الیک، کہ میری نظر آپ کو ہی دیکھتی رہے، میں جب بھی نگاہیں اٹھاؤں چہرہ مصطفیٰ کا ہو میری آنکھوں کے سامنے، مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے۔ جب میں آنکھیں کھولوں تو سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو، میری دل کی یہ خواہش ہے۔ اور دوسری خواہش کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا مال ہو اور آپ پر خرچ کروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ یہ میری 3 خواہشات۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا۔ پہلے یہ ہے کہ خوشبو، اور دوسری یہ ہے کہ نیک صالحہ بیوی، اور تیسری یہ ہے کہ نماز۔ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ جو نماز ہے وہ نیک بیوی نہیں ہے، جو نیک بیوی ہے وہ خوشبو نہیں ہے۔ خوشبو الگ چیز ہے، نیک بیوی الگ چیز ہے، اور نماز الگ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواہشوں کا اظہار فرمایا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو 3 خواہشیں ظاہر کی، وہ تینوں خواہشیں در حقیقت ایک ہی تھی، کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال صدیق اکبر کا ہو اور خرچ میں آپ پر کروں، بیٹی صدیق اکبر کی ہو اور نکاح میں آپ کے دوں، تینوں میں آپ ہی آپ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میری ایک خواہش ہے کہ مجھے بس آپ چاہیے، مجھے بس آپ پسند ہیں، آپ سے محبت ہے۔ ابوبکر صدیق نے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ 3 چیزوں کا بیان کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کا پیار فرمایا کرتے تھے۔ اگر صرف یہ کہتے کہ مجھے آپ ہی سے پیار ہے
تو پھر بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن ابو بکر صدیق سمجھتے تھے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے جس طرح محبوب اپنی خواہش کا اظہار جس انداز میں فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق اگر محبت کرنے والا ہے تو اپنی خواہش اور پسند کا اظہار بھی محبوب کی خواہش جیسا اظہار کرے گا۔ آپ نے 3 خواہشوں کا اظہار کیا پسند ہونے، تو ابو بکر صدیق بھی آپ کی موافقت میں اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اگر ایک آدمی کہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں اور دوسرا آدمی کہے نہیں نہیں جی مجھے تو ایک پسند ہے، تو بات میں فرق آ گیا نا، کہ اسے 3 چیزیں پسند ہیں، اسے ایک چیز پسند ہے۔ لیکن نہیں، محبت کا یہ تقاضا ہے میرے محبوب کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور پہلی خواہش کا کیا اظہار کیا کہ نگاہ ابو بکر کی ہو اور چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری کی۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، اپنا سب کچھ لٹانا اپنی سعادت سمجھا کرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اکیلے حفاظت کرنا وہ سب کی حفاظت پر بھاری ہوتا تھا۔ ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی جو ہستی تھی وہ اکیلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی تھی۔ ہجرت والی رات گھر سے گئے تو آپ کے ہمراہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں چل پڑے، راستے میں جا رہے ہیں، ایک راستہ عام تھا مدینہ منورہ کی طرف جانے والا، اور پیچھے لوگوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کافروں کی، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور انہوں نے کافروں نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی انہیں پکڑ کے لائے یا ان کی اطلاع ہمیں دے تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چاروں طرف لوگ حرکت میں آگے ڈھونڈنے کے لیے۔ جہاں صداقت ابو بکر کی بات ہوتی ہے وہاں فراست ابو بکر صدیق دیکھیے کہ عام راستہ مدینہ منورہ کی طرف تو جو جانے والا تھا، لوگوں کو بھی پتا تھا کہ یہ اگر جائیں گے تو مدینہ کی طرف جائیں گے، اس راستے کا رخ لوگوں نے کر لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیے، آپ نے وہ یمن والا راستہ اختیار کیا کہ اس راستے سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے تاکہ لوگوں کا رخ اس جانب نہ ہو۔ پھر آپ غار ثور کی طرف بڑھے، جبل ثور جس کو کہا جاتا ہے اس کی جانب بڑھے، جا رہے ہیں، محبوب بھی جا رہے ہیں، محب بھی جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دشوار گزار راستے ہیں۔ یہ راستے آج کے راستوں کی طرح نہیں تھے جس طرح آج کل کے راستے بنے ہوئے ہیں۔ آج تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، جب جبل ثور پر لوگ جاتے ہیں تو بڑی آسانیوں کے ساتھ اس پر جاتے ہیں، لیکن آج بھی جو جانے والے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ کتنی مشقت کے وہ راستے تھے، کہ بندہ جب اوپر جاتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں تک آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء، سید المرسلین، سید الآخرین، سید الاولین، ان کے ساتھ جا رہے ہیں، دشوار گزار راستہ ہے، رات کی تاریکی ہے۔ راستے میں جاتے جاتے ابو بکر صدیق کی نگاہ آپ کے پاؤں پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں چھالے پڑ چکے تھے۔ اتنا لمبا طویل سفر جو کیا تھا، نوکیلے سنگریزے پتھر ان کے اوپر پاؤں رکھتے رکھاتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، اپنی تکلیف بھول گئی، اپنی تھکاوٹ بھول گئی۔ یہی تو محبت ہے، یہی تو عشق ہے۔ محبت نام ہی اسی چیز کا ہے
اپنی پریشانی اپنی تکلیف کو بھلا دینا اور محبوب کی تکلیف کو سامنے رکھ دینا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں یہ چیزیں آئی۔ اگر سب سے افضل ہیں تو ہر چیز میں افضل ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے میں بھی وہ سب سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ امام الانبیاء کے ساتھ اگر سب نے محبت کی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبت کرنے میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ فوراً کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اوپر لے جاؤں، اور میرے دل کی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں آپ تکلیف میں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو کندھوں پہ اٹھاؤں اور آپ کو وہ اوپر پہاڑی کے اوپر لے جا کر غار تک پہنچاؤں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کیا، امام الانبیاء کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر دیا۔ ذرا دیکھتے جائیں محبت کو، یہ عشق کو دیکھیں، اس جیسی محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اس جیسا عشق آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اس جیسی اپنائیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دکھائی ہے۔ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو جبل سور پر گئے ہیں؟ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو جبل سور پہ گئے ہیں؟ بھائی صاحب آپ گئے ہیں؟ اوپر نہیں گئے؟ ماشاءاللہ بھائی امجد صاحب گئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ وہاں چڑھتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اکیلا بندہ نہیں چڑھ سکتا، تھک جاتا ہے بندہ، اور پھر اکیلا بندہ خود جاتے ہوئے تھک جائے۔ آج کل راستے بنے ہوئے ہیں، ذرا تصور کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے نہیں، اپنے کندھوں پر امام الانبیاء کو سوار کرتے ہوئے اوپر پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں، بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس غار تک وہ پہنچے۔ درمیان میں یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں، تھک گیا ہوں، نہیں، یہ عشق اور محبت تھی کہ محبوب کی تکلیف دیکھی نہیں گئی ان سے، اور اتنے دشوار گزار راستے کو بڑی آسانی کے ساتھ عبور کیا، تمام تر تنگیوں کو، تمام تر دشواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ محبت اور عشق جو ہے ابو بکر صدیق کا غالب آ چکا تھا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، تو جب بندہ کسی کو اپنے کندھے پر سوار کرتا ہے تو اس کے پاؤں کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر لگتے ہیں۔ کسی کو سوار کر لے تو وہ پاؤں کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر لگتے ہیں۔ اور پیغمبر کے پاؤں کی کیا فضیلت ہے، پیغمبر کے پاؤں جہاں پر لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے، ذرا تصور کیجئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو ایسی جگہ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ وہاں پر کوئی انسانیت، نہ انسانیت کا نام و نشان، صرف شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے اور اس کی والدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس آئے۔ قصہ مختصر یہ، پیاس لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کہاں برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر؟ یہ ماں کی ممتا ہی ایسی ہے۔ اللہ پاک نے جو محبت ماں کو عطا کی ہے کائنات میں کسی ہستی کو بھی یہ نہیں عطا کی۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، خواہ وہ انسان کی ماں ہو، وہ پرندے کی ماں ہو، جانور کی ماں ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ماں ہے جو ایک مرغی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے، سامنے کوئی چیز آئے تو وہ ماں بھی کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے۔ ماں کی ممتا، اس کی کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ تو بہرحال اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا بیٹے کی تکلیف دیکھ رہی ہیں، تو کبھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ رہی ہیں، ایک چکر لگایا، دوسرا چکر اس پہاڑی کے اوپر، بیچ میں رک کر اپنے بیٹے کو بھی دیکھ رہی ہیں، کہیں کوئی درندہ آ کر میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یوں 7 چکر لگائے
اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اسماعیل ذبیح اللہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، اور وہ ایڑیاں جہاں پر لگی تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جاری کیا، زمزم کے پانی کو جاری کیا تھا۔ اس پانی کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ زمزم کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جب وہاں سے پانی نکلنے لگا تو وہ پانی پھیلتا چلا گیا۔ اما ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیچھے کیا، پانی اور آ گیا، پھر اس کی منڈیر بنائی، چاروں طرف سے یہ منڈیر بنائی تاکہ پانی اندر ہی رہے، باہر نہ نکلے، لیکن وہ پانی پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے عبرانی زبان کا لفظ بولا زمزم، یہ زمزم کا معنی ہے رک جا، رک جا، ٹھہر جا۔ تو وہ پانی وہاں سے جو رفتار میں تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا وہ ادھر ادھر پھیلنا جو ہے نا اس نے بند کر دیا، وہ ٹھہر گیا۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدہ محترمہ، یہ آپ کی بھی والدہ تھی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، آپ بنو اسماعیل میں سے تھے، تو اس وجہ سے بنو اسماعیل آپ کے دادا بھی تھے، اور اسی طریقے سے اماں ہاجرہ آپ کی والدہ محترمہ بھی ہوئی نا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر اماں یہ نہ کہتی کہ زمزم رک جا تو پھر آپ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہر جگہ کے اندر اسی پانی کو دیکھتے، پھر روئے زمین کے اندر بھی یہ پانی پھیلتا چلا جاتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، پیغمبر بچپنے کے عمر میں ہیں، ان کی ایڑی لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑی کی برکت سے آب زمزم کو جاری کر دیا۔ اور پھر جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے جو سرتاج ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جن کے مقتدی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے مقتدی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ان کے مقتدی ہیں۔ جب آپ آسمانوں کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو جب مقتدی جو پیغمبر ہیں، بچپنے کی عمر میں ہیں، ان کی ایڑی کی اتنی برکات ہیں، پھر امام الانبیاء کی ایڑی کی کتنی برکات ہوں گی۔ ابوبکر صدیق نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور ایک نہیں دونوں ایڑیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سینے پر جا کر لگ رہی ہیں۔ تو پھر آپ بتائیں وہاں پر علم و حکمت کا نور نکلے گا یا نہیں نکلے گا، جہاں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک لگی ہو۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے ہیں، آگے غار ثور آ گیا۔ غار ثور آیا تو بکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھوں سے نیچے اتار دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں۔ کیوں کہا کہ آپ ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں؟ کہیں آپ اندر چلے جائیں تو کوئی غار کے اندر کوئی موذی چیز ہو اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ پہلے میں جاتا ہوں۔ اور پھر کوئی سفر کا کوئی خاص انتظام تو نہیں تھا۔ آج ہم جو سفر کرتے ہیں اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھی چپلیں پہنتے ہیں، اچھے کپڑے ہوتے ہیں، گرمی سردی کا لباس مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں، پھر بیگ ہوتا ہے، بیگ میں کھانے پینے کی اشیاء ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور امام الانبیاء کا یہ سفر اس طرح نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صرف سر پر جو ہے پگڑی تھی اور ایک کرتا تھا اور نیچے لنگی باندھی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے تو دیکھا غار میں کئی طرح کے سوراخ تھے۔ اب اس کو بند کرنے کے لیے ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اپنے امامے کو کھولا، پگڑی کو کھولا، اور اس کے یوں ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو رکھ دیا۔ پھر پگڑی ختم ہو گئی، سوراخ باقی تھے۔ پھر کرتا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قمیض کو جو ہے نا وہ اتارا اور باقی ماندہ جو سوراخ تھے ان کو بھی بند کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے وہ بغیر قمیض کے رہے،
یہ قربانی ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ اور پھر ایک سوراخ باقی بچ چکا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ اس سوراخ سے اگر کوئی موذی چیز نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سامنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو، بعد میں امام الانبیاء تک وہ چیز پہنچے۔ یہ محبت اور عشق کی بات ہے، محبت کی انتہا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں بیٹھ گئے، امام الانبیاء سے کہہ دیا آپ اندر تشریف لائیے۔ آپ آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کیجئے، آپ آرام کیجئے، قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی پر اور ان کی اس بلند شان اور عظمت پر کہ جس کی گودی پر امام الانبیاء، فخر انبیاء، وجہ کائنات، محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور چہرہ انور ابو بکر صدیق کی گود میں تھا۔ وہ نقطہ بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ منظر تھا جس طرح رحل کے اوپر قرآن رکھا گیا ہے، جس طرح کہ ہم رحل کے اوپر قرآن رکھتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی منظر تھا۔ ابو بکر صدیق کی گود یہ رحل نما تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ قرآن کی طرح تھی، کیونکہ صاحب قرآن تو آپ ہی تھے نا۔ پھر جو ابو بکر صدیق نے جو 3 خواہشیں میں نے ذکر کی تھی نا، پہلی خواہش کیا تھی کہ نکاحیں کس کی ہوں؟ ابو بکر صدیق کی ہوں، اور چہرہ کس کا ہو؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو اللہ پاک نے آپ کی اس خواہش کو یہاں پر جی بھر کے پورا کیا۔ پھر ابو بکر صدیق کی نگاہیں تھی اور چہرہ مصطفیٰ کا تھا، پھر آپ جی بھر کے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ اتنے میں جہاں پر ایڑی رکھی ہوئی تھی وہاں سے ایک سانپ وہ نمودار ہوا، آگے دیکھا تو کوئی چیز تھی، باہر نکل نہیں سکتا تھا، اس نے ڈنک مارا۔ ہے قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی عظمت پر، ان کی محبت پر، عشق پر۔ آج ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، عشق کے دعوے دار ہیں۔ جہاں تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم تو ہمارا تعلق ہی ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جان پر آ پڑی ہے، اب تو مجھے تکلیف پہنچے گی، اب لوگ مجھے جو ہیں وہ دھکے دیں گے، لوگ مجھے گھسیٹیں گے، مجھے پابند سلاسل کریں گے۔ اظہار لا تعلقی لکھ دیتے ہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے محبت اور عشق کو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈنک مارنے والی وہ موذی چیز، وہ سانپ ہے جس کا ڈنک انسان کو لگ جائے تو پورے جسم کے اندر اس کا زہر جو ہے اس کا اثر چڑھ جاتا ہے، پھر انسان کی تکلیف اس کی بے انتہا کیا ہوتی ہے بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جہاں صداقت میں افضل تھے وہاں وفا میں بھی افضل تھے، جانثاری میں بھی افضل تھے، برداشت میں بھی، صبر میں بھی، تحمل میں بھی وہ سب سے افضل تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈنک کو برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے، اپنی اس ٹانگ کو حرکت نہیں دے رہے۔ کیوں؟ کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ تو بہرحال ڈنک تو ڈنک ہی ہوتا ہے، پھر اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ پھر تکلیف بڑی، پھر آنسوؤں کی شکل میں یہ نکلی، اور وہ آنسو جو ہیں وہ کہاں پہ جا کے گرے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر۔ قربان جاؤں ابو بکر تمہارے آنسوؤں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے آنسوؤں کو جگہ بھی وہ عطا کی جو وہ جگہ تھی جو کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے اعلیٰ بلند و بالا وہ عظیم ہستی ہیں، اور ان کا چہرہ یہ وہ چہرہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس چہرہ انور پر وہ آنسو لگے، جیسے آنسو لگے تو اس کے اثر کی وجہ سے امام الانبیاء کی آنکھ کھلی۔ ما لک یا ابو بکر، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں ابو بکر تکلیف آپ کی محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کچھ ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، بس سانپ نے ڈنک مارا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا
فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا ابوبکر دکھاؤ پاؤں کون سا ہے. جب پاؤں کو دکھایا گیا تو اس کے اوپر جہاں ڈنک لگا تھا امام الانبیاء نے وہاں اپنا لعاب مبارک لگایا. یہ وہی لعاب مبارک ہے جو خیبر کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگایا تھا امام الانبیاء نے. اللہ نے ان کو شفا دی تھی. یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایڑی کے اوپر بھی وہی لعاب لگایا ہے. اور یہ آج سائنس تحقیق سے بھی یہ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے، مسلم شدہ ہے کہ انسان کے زخم پر جو چیز لگائی جاتی ہے نا اس کا اثر پورے بدن کے اندر پھیل جاتا ہے. جب امام الانبیاء نے اپنا لعاب مبارک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس زخم کے اوپر لگایا تو یہ لعاب کا اثر پورے بدن کے اندر پھیل چکا. اور جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس جسم کے ساتھ لگ جائے، آپ کے قدم مبارک جس جسم کے ساتھ لگ جائیں، آپ کا لعاب مبارک جس جسم کے ساتھ لگ جائے، آپ کی راز و نیاز جس ہستی کے ساتھ لگ جائیں، وہ ہستی عظیم ہوتی ہے، وہ ہستی کمتر نہیں ہو سکتی. کائنات میں